اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب فضائل اصحاب النبی، حدیث نمبر 3907، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، کہا ہم سے حشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد اور فاطمہ بنت منظر نے، اور ان سے اسماء نے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مدینہ ہجرت کر کے جانے لگے تو میں نے آپ دونوں کے لیے ناشتہ تیار کیا۔ میں نے اپنے والد حضرت ابو بکر سے کہا کہ میرے پٹکے کے سوا اور کوئی چیز اس وقت میرے پاس ایسی نہیں ہے جس سے میں اس ناشتے کو باندھ دوں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ پھر اس کے 2 ٹکڑے کر لو۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا، اور اس وقت سے میرا نام ذات النطاقین یعنی 2 پٹکوں والی ہو گیا، اور ابن عباس نے اسماء کو ذات النطاق کہا۔ حدیث نمبر 3908، ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے قنظر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے کہا میں نے براء بن عازب سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے لیے روانہ ہوئے تو سراقہ بن مالک جاشم نے آپ کا پیچھا کیا، رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی تو اس کا گھوڑا زمین میں دھس گیا۔ اس نے عرض کی کہ میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے کہ اس مصیبت سے نجات دے، میں آپ کا کوئی نقصان نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، اس کا گھوڑا زمین سے نکل آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ راستے میں پیاس معلوم ہوئی، اتنے میں ایک چرواہا گزرا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے ایک پیالہ لیا اور اس میں ریوڑ کی ایک بکری کا تھوڑا سا دودھ دہا، وہ دودھ میں نے آپ کی خدمت میں لا کر پیش کیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا کہ مجھے خوشی حاصل ہوئی۔ حدیث نمبر 3909، اردو ترجمہ۔ مجھ سے زکریا بن یحییٰ نے بیان کیا، ان سے ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے حشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں تھے۔ اسماء رضی اللہ عنہ نے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں تھے، ان دنوں جب حمل کی مدت بھی پوری ہو چکی تھی، میں مدینے کے لیے روانہ ہوئی۔ یہاں پہنچ کر میں نے قباء میں پڑاؤ کیا اور یہیں عبداللہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ پھر میں انہیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اسے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور طلب فرمائی اور اسے چبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کے منہ میں اسے رکھ دیا۔ چنانچہ سب سے پہلی چیز جو عبداللہ کے منہ میں داخل ہوئی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لعاب دہن تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور اللہ نے ان کے لیے برکت طلب کی۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے بچے ہیں جن کی پیدائش ہجرت کے بعد ہوئی۔ زکریا کے ساتھ اس روایت کے مطابقت خالد بن مخلد نے کی ہے، ان سے علی بن مسہر نے بیان کیا، ان سے حشام نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے کہ جب ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کو نکلی تھیں تو وہ حاملہ تھیں۔ حدیث نمبر 3910، اردو ترجمہ۔ ہم سے قنیبہ نے بیان کیا، ان سے ابو اسامہ نے، ان سے حشام بن عروہ نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سب سے پہلا بچہ جو اسلام میں ہجرت کے بعد پیدا ہوا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہے۔ انہیں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور لے کر اسے چبایا، پھر اس کو ان کے منہ میں ڈال دیا، اس لیے سب سے پہلی چیز جو ان کے پیٹ میں گئی وہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک تھا۔ حدیث نمبر 3911، اردو ترجمہ۔ مجھ سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الصمد نے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے باپ عبد الوارث نے بیان کیا، ان سے عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا، ان سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کو لوگ پہچانتے بھی تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جوان معلوم ہوتے تھے اور آپ کو لوگ عام طور پر پہچانتے بھی نہ تھے۔ بیان کیا کہ اگر راستے میں کوئی ملتا اور پوچھتا کہ اے ابو بکر کیا یہ تمہارے ساتھ کون صاحب ہے، تو آپ جواب دیتے یہ میرے ہادی ہیں، مجھے راستہ بتاتے ہیں،
پوچھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ مدینے کا راستہ بتانے والا ہے، اور ابو بکر کا مطلب اس کلام سے یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین و ایمان کا راستہ بتلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے مڑے تو ایک سوار نظر آیا جو ان کے قریب آ چکا تھا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ سوار آ گیا اور اب ہمارے قریب ہی پہنچنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے مڑ کر دیکھا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ اسے گرا دے، چونکہ گھوڑی نے اسے گرا دیا۔ پھر جب وہ ہنہناتی ہوئی اٹھی تو سوار سراقہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ جو چاہیں مجھے حکم دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی جگہ کھڑا رہ اور دیکھ، کسی کو ہماری طرف نہ آنے دینا۔ راوی نے بیان کیا کہ وہی شخص جو صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھا، شام جب ہوئی تو آپ کا وہ ہتھیار تھا، دشمن کو آپ سے روکنے لگا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچ کر ہیرا کے قریب اترے اور انصار کو بلا بھیجا۔ اکابر انصار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں کو سلام کیا اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور فرمانبرداری کی جائے گی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے اور ہتھیار بند انصار نے آپ دونوں کو حلقے میں لے لیا۔ اتنے میں مدینے میں بھی سب کو معلوم ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ سب لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے بلندی پر چڑھ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آ گئے، اللہ کے نبی آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے کی تشریف چلتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف چلتے رہے اور مدینہ پہنچ کر حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس سواری سے اتر گئے۔ عبداللہ بن سلام ایک یہودی عالم نے اپنے گھر والوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا۔ وہاں اس وقت اپنے ایک کھجور کے باغ میں تھے اور کھجور جمع کر رہے تھے۔ انہوں نے سنتے ہی بڑی جلدی کے ساتھ جو کچھ کھجور جمع کر چکے تھے اسے رکھ دینا چاہا، لیکن جب آپ کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے تو جمع شدہ کھجوریں ان کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی اور اپنے گھر واپس چلے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے نانہالی اقارب میں کسی کا گھر یہاں سے زیادہ قریب ہے؟ ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، یہ میرا گھر ہے اور یہ اس کا دروازہ ہے۔ فرمایا، اچھا تو جاؤ، دوپہر کو آرام کرنے کی جگہ ہمارے لیے درست کر دو، ہم دوپہر کو وہیں آرام کریں گے۔ اور ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں تشریف لے چلے۔ اللہ مبارک کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ان کے گھر میں داخل ہوئے تھے کہ عبداللہ بن سلام بھی آ گئے اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہ کہ آپ حق کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں، اور یہودی میرے متعلق اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں ان کا سردار ہوں اور ان کے سردار کا بیٹا ہوں اور ان میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں اور ان کے سب سے بڑے عالم کا بیٹا ہوں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کہ میرے اسلام لانے کا خیال انہیں معلوم ہو، بلائیے اور ان سے میرے بارے میں دریافت فرمائیے، کیونکہ انہیں اگر معلوم ہو گیا کہ میں اسلام لا چکا ہوں تو میرے متعلق غلط باتیں کہنی شروع کر دیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے یہودیو، افسوس تم پر، اللہ سے ڈرو، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تم لوگ خوب جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، برحق ہوں، اور یہ بھی کہ تمہارے پاس حق لے کر آیا ہوں، پھر اب اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح 3 مرتبہ کہا۔ پھر آپ نے فرمایا، اچھا عبداللہ بن سلام تم میں کون صاحب ہے؟ انہوں نے کہا، ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے، ہم میں سب سے زیادہ جاننے والے اور ہمارے سب سے بڑے عالم کے بیٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اسلام لے آئیں پھر تمہارا کیا خیال ہوگا؟ کہنے لگے، اللہ کی ان کی حفاظت کرے، وہ اسلام کیوں لانے لگے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن سلام، اب ان کے سامنے آ جاؤ۔ عبداللہ بن سلام باہر آ گئے اور کہا، اے گروہ یہود، خدا سے ڈرو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ تمہیں خوب معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں۔ یہودیوں نے کہا، تم جھوٹے ہو۔ پھر آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے باہر چلے جانے کے لیے فرمایا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب فضائل اصحاب النبی کی حدیث نمبر 3907 سے 3911 کا اردو ترجمہ۔
جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔